تاریخ میں کچھ ایسی طاقتیں گزری ہیں جنہوں نے واقعی دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ بس تصور کریں، ایک ایسی عظیم طاقت جو خانہ بدوش قبائل سے شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے 3 بر اعظموں پر چھا گئی۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم اس طاقتور ترین قوت کے عروج اور زوال کا مکمل جائزہ لیں گے جسے دنیا سلطان عثمانیہ یعنی آٹومن امپائر کے نام سے جانتی ہے۔ میں 1453 کی اس صبح کے بارے میں سوچئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل رہی تھی۔ قسطنطینیہ کی وہ فصیلیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہیں کوئی نہیں گرا سکتا، آخرکار ڈھیر ہو گئیں۔ جب عثمانی توپوں نے آگ برسائی اور فوج کے بہترین جینیسری دستوں نے حملہ کیا تو 1000 سال پرانی رومن امپائر کا وقار راکھ میں مل گیا۔ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، سچ پوچھئے تو یہ ایک نئی سپر پاور کا جنم تھا۔ خیر، آئیے اس کہانی کو تھوڑا آسان بناتے ہیں اور اس سفر کو 5 اہم حصوں میں بانٹ لیتے ہیں۔ پہلے ہم سیلجوک پیشرو دیکھیں گے، پھر قسطنطنیہ کی فتح، اس کے بعد سلطان سلیمان کا سنہری دور، پھر عالمی توازن کا بدلنا اور پہلی جنگ عظیم، اور آخر میں ان کی وہ میراث جو آج بھی ہمارے درمیان قائم ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے مرحلے سے، سیلجوک پیشرو اور بنیادی تیاری۔ دیکھیے، آٹومانز کا یہ عظیم عروج اچانک سے نہیں ہو گیا تھا۔ ان کے جو پیشرو تھے یعنی سیلجوک ٹرکس، انہوں نے سینٹرل ایشیا سے آ کر اس آنے والی عظیم سلطنت کے لیے پہلے سے ہی میدان تیار کر دیا تھا۔ مثال کے طور پر 1055 میں ان سیلجوک جنگجوؤں نے سیدھا بغداد پر قبضہ کر کے دنیا میں ہلچل مچا دی، اور پھر 1076 آتے آتے انہوں نے اسلام کے مقدس ترین شہروں مکہ اور مدینہ کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا۔ ان اقدامات نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور یہ واضح پیغام دیا کہ اب ایک نئی اور طاقتور ترک قوت میدان میں آ چکی ہے۔ اور یہاں سے آتا ہے دوسرا مرحلہ، قسطنطنیہ کی فتح۔ 1453 میں سلطان محمد ثانی کی قیادت میں یہ وہ عظیم ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے واقعی اس سلطنت کو ایک عالمی طاقت کا درجہ دیا۔ صرف اس نمبر پہ غور کیجئے، 80,000۔ قسطنطنیہ کی ان بلند فصیلوں کے باہر جہاں تک نظر جاتی تھی، افق تک پھیلی ہوئی ایک منظم فوج کھڑی تھی۔ تصور کریں ان دفاعی فوجیوں کا خوف جنہوں نے پہلی بار اپنی آنکھوں کے سامنے آگ کا سمندر اور ایسی میسو قوت دیکھی ہوگی۔ لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ یہ فتح صرف فوج کی تعداد کا کمال نہیں تھی، یہ ایک مکمل ماسٹر پلان تھا۔ سب سے پہلے بھاری توپوں سے مسلسل آگ برسائی گئی، پھر تقریباً 2 مہینے تک سخت محاصرہ کیا گیا، اور آخرکار 29 مئی کو ان بڑے بڑے سیج ٹاورز کا استعمال کرتے ہوئے خطۂ حملہ کیا گیا۔ ایک ایسی حکمت عملی جس نے پورے بحرۂ روم میں عثمانی دبدبے کو ہمیشہ کے لیے مستحکم کر دیا۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے مرحلے کی طرف، سلطان سلیمان کا سنہری دور، طاقت کی مکمل انتہا۔ ایک ایسی بریلینٹ اسٹریٹجی جس نے اس سلطنت کی سرحدوں کو یورپ میں وینا کے دروازوں سے لے کر عرب کے صحراؤں تک پھیلا دیا۔ اب اس بارے میں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی فتوحات 2 طرفہ تھیں۔ ایک طرف ان کی میسو زمینی فتوحات ہیں، بیلگریڈ، بوڈاپیسٹ، جروشلم، مکہ اور بغداد، اور دوسری طرف ان کی بے مثال بحری طاقت جس نے الجیرس، ٹیونیشیا اور پورے میڈیٹرینین سی کو اپنے تسلط میں لے لیا تھا، یعنی زمین اور سمندر دونوں پر مکمل راج۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم انہیں صرف ایک ایمپائر نہیں کہہ سکتے، وہ دراصل ایک کراس روڈ سویلائزیشن بن چکے تھے، یعنی مشرق اور مغرب کو جوڑنے والا ایک عظیم جیو پولیٹیکل پل جس کے پاس عالمی تجارت، مذہب اور سیاست کا مکمل کنٹرول تھا۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ چوتھا مرحلہ، توازن کی تبدیلی اور پہلی جنگ عظیم کا زوال۔ آنے والی صدیوں میں یہ عظیم سلطنت نئی ابھرتی ہوئی یورپین طاقتوں کے سیاسی کھیل میں بہت گہرائی سے الجھتی چلی گئی۔ یہاں ایک انتہائی دلچسپ تضاد دیکھیے۔ 1857 کی کرائمین وار کے دوران برطانیہ نے دنیا کا توازن برقرار رکھنے اور روس کو روکنے کے لیے عثمانی سلطنت کی طرف سے جنگ لڑی، یعنی وہ عالمی سیاست کے لیے اتنے ضروری تھے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ عثمانی ایمپائر اپنی سرحدیں محفوظ رکھنے کے لیے اب بیرونی طاقتوں پر مکمل انحصار کرنے لگا تھا۔ یہ بالکل واضح تھا کہ اب حالات بدل رہے ہیں۔ تو یہاں ایک بڑا ہی اہم سوال ذہن میں آتا ہے، صدیوں تک دنیا پر راج کرنے والی ایک ایسی طاقتور سپر پاور آخرکار گرتی کیسے ہے؟ جواب ملتا ہے نومبر 1918 میں۔ پہلی جنگ عظیم کے ان 4 سالوں کے خوفناک اور خون ریز تصادم نے اس ملک کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ آخرکار ایک معاہدے کے بعد توپوں کی گونج ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی،
اور اس طرح دنیا کی زبردست ترک سپر پاور کا باضابطہ اختتام ہو گیا۔ ٹھہریے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 5واں اور آخری مرحلہ، دی انڈیورنگ لیگیسی، ایک ایسی میراث جس کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے۔ کیونکہ جب ایسی عظیم سلطنتیں میپ سے غائب ہوتی ہیں تو ان کے نشان دنیا سے مٹ نہیں جاتے۔ مڈل ایسٹ میں ان کا عظیم و شان طرز تعمیر دیکھ لیں، پورے میڈیٹرینین میں ان کی ثقافت کا رنگ دیکھ لیں، یہاں تک کہ جدید دنیا کا وہ نقشہ اور آج کی بہت سی سرحدیں انہی کے دور و زوال کا نتیجہ ہیں۔ یہ سب ان کی دائرپا مکایات ہیں۔ آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر تاریخ ایک ایسی کتاب ہے جو مسلسل لکھی جا رہی ہے، جس میں سلطنتوں کا عروج و زوال اٹل ہے، تو آج ہم کن صدیوں پرانی لیگیسی کے سائے میں جی رہے ہیں جن کا شاید ہمیں احساس تک نہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عظیم مقاصد اور حکمت عملی اپنے پیچھے ایسے نشان چھوڑتے ہیں جو صدیوں تک قائم رہتے ہیں۔